رحیم السلام علی اشرف نبینا محمد معاف ادھر وعلی آئی۔ آلہ اجمعین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک آوے وسلم ہے وسلم دس میٹنگ قال بینگ اللہ ریکارڈنگ. قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ ارشاد باری اعلیٰ ہے جو شخص حج کا بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے اس پہ حرج نہیں کہ دونوں کے درمیان چکر لگائے، یعنی صفا و مروہ کے درمیان۔ آج ہم اپنی گفتگو میں جیسے کہ پہلے عرض کیا تھا عمرے کی بات کریں گے۔ حج اور عمرہ دونوں کا معنی ہوتا ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا۔ تو مفہوم یہ ہوا کہ عمرے میں تو وقت کا ہم معاملہ تعریف میں نہیں، اس لیے کہ عمرے کا کوئی وقت مقرر نہیں، جب چاہے کرے۔ حج کے لیے ہم یہ کہیں گے کہ متعین اور مقرر کردہ ایام میں کردہ مقامات کا قصد کر کے جانا یہ حج کہلاتا ہے۔ عمرے کا ذکر اس لیے ضروری ہے کہ عمرہ جو ہے وہ حج کے ساتھ شامل ہے، یہ حج سے پہلے کیا جاتا ہے۔ یا یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ حج تو استطاعت کی بنیاد پہ فرض ہے، اور عمرہ جو ہے وہ چونکہ اس سے کم اخراجات میں ادا ہو جاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دے تو وہ عمرہ کر لے، اگر حج کا اہتمام نہ کر سکے عمرے کا اہتمام کر لے۔ اس کے بھی بہت سے فوائد ہوں گے، اللہ کے گھر کی حاضری ہوگی، مسجد نبی کی زیارت ہوگی، اور کئی قسم کے اجر و ثواب جو ہے وہاں جا کے حاصل ہوں گے۔ جو بندہ حج نہیں کر سکتا کہ اس کے اخراجات بہت زیادہ ہیں، عمرہ جو ہے اس کے اخراجات کم ہیں۔ لیکن حج کے ساتھ ہم نے عمرے کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ عمرہ جو ہے وہ حج کا حصہ ہے دو اقسام میں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ حج کی تین قسمیں ہیں: حج تمتع، حج قران اور حج افراد۔ تمتع کا معنی فائدہ اٹھانا، قران کا معنی ساتھ جوڑنا، افراد کا معنی الگ کرنا۔ تو تمتع میں فائدہ اٹھانا کس طرح ہے کہ بندہ جاتا ہے اور جا کے عمرہ کرتا ہے، پھر احرام کھول کے حلت کا فائدہ اٹھاتا ہے، چند دن بغیر احرام کے رہتا ہے، احرام کی پابندیاں چھوڑ دیتا ہے، بعد میں دوبارہ حج کے لیے احرام باندھتا ہے۔ کران میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جاتے ہیں تو عمرہ کرتے ہیں، پھر احرام نہیں کھولنا، اسی میں احرام میں آپ نے حج بھی کرنا ہے۔ اور افراد جو ہے اکیلے حج کا نام ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہمارے دین نے خاص طور پہ حج کے ساتھ عمرے کو جوڑا ہے، اور اس کی ایک وجہ بھی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ مشرقین مکہ میں ایک تاثر چلاتا تھا، ان کا ایک باقاعدہ ذہن تھا، نظریہ بن گیا تھا۔ بخاری شریف میں ہے کہ ان العمرۃ فی اشہر الحج من افجر الفجور، وہ کہتے تھے کہ حج والے مہینوں میں عمرہ کرنا یہ گناہوں میں سے بڑا گناہ ہے۔ افجر، افعل کا لفظ بولتے تھے وہ، مطلب ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ عمرہ کرنا نیکی ہے، وہ کہتے تھے کہ حج کے مہینوں میں عمرہ کرنا نہ صرف نیکی نہیں بلکہ اس کے برعکس گناہ ہے، اور گناہ بھی عام نہیں، بہت بڑا گناہ، گناہوں میں سے بڑا گناہ ہے۔ پھر بخاری شریف میں ہی ہے کہ مشرقین مکہ کا ایک قول مشہور تھا: اذا برأ الدبر وعف الاثر حلت العمرۃ لمن اعتمر، جب زخم صحیح ہو جائیں اور نشان مٹ جائیں
تو عمرہ حلال ہو گیا اس شخص کے لیے جس نے عمرہ کرنا ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں، یہ بعد کی بات کر رہے ہیں، بعد کی، کہ بعد میں آپ نے عمرہ کب کرنا ہے۔ بعد میں عمرہ اس وقت کرنا ہے اذا برا الدبر، جب جانوروں کے زخم صحیح ہو جائیں، اور وعفل اثر، ان کے نشان مٹ جائیں، پھر عمرہ حلال ہوتا ہے۔ یعنی جن جانوروں پر آپ سفر کر کے گئے ہیں، تو سفر جب جانوروں پہ کرتے ہیں، لمبا سفر جاتے ہوئے بھی کیا، تو جانوروں کو لکڑیاں اور رسیاں جو ہیں وہ ساتھ لگ لگ کے نشان پڑ جاتے ہیں، واپسی پہ بھی پڑ جاتے ہیں۔ تو کہتے تھے جب حاجی واپس آئیں، جانوروں کے زخم ٹھیک ہو جائیں، نشان مٹ جائیں، پھر عمرہ حلال ہوتا ہے۔ تو شروع میں بھی پابندی لگا دی اور بعد میں بھی پابندی لگا دی۔ تو یہ ان کا ایک نقطہ نظر تھا۔ اور بعض روایات میں ون سلخ سفر، سفر کا مہینہ بھی گزر جائے پھر عمرہ حلال ہوتا ہے۔ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں فرمایا کہ عمرہ کو اللہ نے حج کے ساتھ ملا دیا ہے قیامت تک۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ پہلے جو ہے نا عمرہ سمجھنا ہے یہ حج کا حصہ ہے، دو قسموں میں تو خاص طور پہ۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو حج کے علاوہ موقع دے دے اور بندہ جو ہے اللہ کے گھر چلا جائے عمرے کے لیے، تو عمرے کا طریقہ پہلے آنا چاہیے۔ تو اس حوالے سے جی ہم بات شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اشہر الحج جو ہیں ان کو سمجھنا چاہیے۔ حج کے مہینے، قرآن کریم نے فرمایا الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اور حج کے مہینے کون سے ہیں؟ حج کے مہینے ہیں جی جو یہاں بیان کیا گیا ہے، وہ ہے شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے پہلے 10 دن یا 9 دن۔ مطلب یہ ہے شوال کا جب چاند چڑھتا ہے نا، جب عید الفطر آتی ہے رمضان شریف کے بعد، تو اگر کوئی شخص دور دراز سے سفر کر کے آنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں احرام پہلے ہی باندھ لوں، تو وہ کم از کم یکم شوال یا اس کے بعد احرام باندھے گا، اس سے پہلے نہیں۔ یہ مطلب ہے حج کے مہینوں کا، اس سے پہلے نہیں باندھے گا۔ تو یہ 2 مہینے اور 9 دن یا 2 مہینے اور 10 دن بنیں گے۔ تو اشہر الحج یعنی حج کے جو مہینے ہیں، ان میں مشرکین مکہ عمرہ کرنا بڑا گناہ سمجھتے تھے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ نہیں، یہ کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ یہ کے ساتھ شامل ہے اور بہت بڑی نیکی ہے۔ اب ہم عمرے کے حوالے سے بات شروع کرتے ہیں جی۔ سب سے پہلے ہے احرام۔ احرام جو ہے کس چیز کا نام ہے؟ مرد کے لیے تو 2 کپڑوں کا نام ہے۔ ایک کپڑا چادر شلوار کی جگہ، ایک قمیض کی جگہ، 2 چادریں اوڑھنی ہیں، اور کوشش کریں کہ ان سلے ہوں اور سفید ہوں، ان سلے ہوں۔ مرد جو ہے سر پہ کوئی چیز نہیں رکھ سکتا، پگڑی ٹوپی کوئی چیز نہیں رکھ سکتا سر پہ، اور اسی طرح دستانے آپ نہیں پہن سکتے، جرابے نہیں پہن سکتے، موزے نہیں پہن سکتے۔ یہ مردوں اور عورتوں سب کے لیے ہے۔ عورت جو ہے اس کے اپنے کپڑے ہی احرام ہے، ان میں وہ نیت کرے گی، ان کے لیے کوئی الگ لباس نہیں ہے، اور وہ سر بھی ڈھانپے گی۔ البتہ جو خاص شکل ہوتی ہے نا نقاب کی، نقاب نہیں کرے گی عورت، نقاب منع ہے۔ اب سوال آتا ہے جی اگر ہم نقاب نہیں کریں گی تو پھر چہرہ کیسے ڈھانپیں گی؟ تو اوپر سے کپڑا جو ہے وہ چہرے پہ لٹکایا جا سکتا ہے سر کی طرف سے، نقاب کی شکل نہیں ہونی چاہیے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی، بخاری شریف میں ہے
کہ ہم اپنا منہ کھلا رکھتی تھی اور سر پہ تو کپڑا تھا، البتہ جب مرد سامنے آتے تو پھر ہم اوپر سے کپڑا لٹکا لیتی. تو مطلب عورتیں آپس میں جہاں ہیں وہاں انہیں تو چہرہ ڈھانپنے کی ضرورت نہیں ہے. تو احرام کے مرد کے لیے دو کپڑے ہیں، چادریں، جیسے میں نے عرض کیا. بعض عورتیں جو ہے مردوں کی مشابہت کرتے ہوئے جو ہے نا اسی طرح کے کپڑوں کا اہتمام کرتی، جو کہ درست نہیں. اور بعض عورتیں کہتی ہیں کہ چلیں ہم اور نہیں تو کپڑے سفید پہن لیتی ہیں. تو یہ ان کی مرضی ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، اور پابندی بھی نہیں کہ ضرور اس طرح کے پہنے. عورت جس طرح کی مرضی پہن لے، کوئی مسئلہ نہیں. احرام جو ہے آپ نے باندھنا کہاں سے ہے جی؟ چاہے آپ ویسے عمرے کے لیے جا رہے ہیں یا حج کے لیے جا رہے ہیں، تو آپ نے احرام باندھنا کہاں سے ہے؟ جہاں سے مرضی باندھ لے، اپنے گھر سے باندھ لے، لاہور ایئرپورٹ سے باندھ لے، یا جہاں اعلان ہوگا، وہ میقات سے پہلے اعلان ہوتا ہے، وہاں پہ آپ احرام باندھیں. اچھا، اگر آپ نے وہاں سے باندھنا نا جہاز میں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے ہینڈ بیگ میں احرام موجود ہو. جو بیگ آپ نے ہاتھ میں پکڑا ہے یا شاپر لفافہ کچھ بھی، اس میں آپ کا احرام ہونا چاہیے. اگر آپ نے احرام رکھ دیا ہے بڑے بیگوں میں، سامان میں جو بک ہو گیا ہے، وہ تو آپ کو ملنا ہی نہیں رستے میں، وہ تو مکے جا کے ملنا. تو احرام والے مقام سے تو آپ گزر جائیں گے میقات سے بغیر احرام باندھے، اور یہ گناہ ہے. تو اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہاں جا کے قربانی کرنی پڑے گی، یا آپ واپس آئیں میقات پہ اور وہاں سے احرام باندھ کے دوبارہ جائیں. اچھا، یہ تو بات ہو گئی احرام باندھنے کی. اب ایک ہے احرام باندھنا، اور دوسرا ہے احرام کی پابندیاں اپنے اوپر لاگو کرنا. اس کو ذرا اور آسان کر لیں. ایک ہے احرام باندھنا، اور دوسرا ہے احرام کی نیت کرنا. محض باندھنے میں آپ اپنے گھر سے باندھ لیں، لاہور ایئرپورٹ سے باندھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن بہتر یہ ہے کہ نیت آپ وہاں جا کے کریں جہاں اعلان کیا جائے گا کہ ہم میقات پر پہنچنے والے ہیں. اس فرق کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نیت گھر سے ہی کر لیں، اجازت ہے، اگر آپ کر لیں گے تو جب آپ نے نیت کر لی اسی وقت سے آپ پر احرام کی پابندیاں شروع ہو جائیں گی. احرام کی پابندیاں کیا ہیں؟ اپنے جسم کے لحاظ سے پابندیاں ہیں کہ آپ اپنا ناخن نہیں اتار سکتے، بال نہیں اتار سکتے، جسم پہ اس طرح خارش نہ کریں کہ اس سے کوئی خون نکل آئے یا بال ٹوٹ جائے. پھر یہ ہے کہ مرد جو ہے جب نیت کر لے گا اس کے بعد اس نے سر نہیں ڈانپنا، چاہے نیند آ جائے، سو جائے، سوتے ہوئے بھی اپنے منہ پہ چادر نہیں لینی. تو اس طرح کی یہ اپنے جسم کے حوالے سے پابندیاں. پھر یہ ہے کہ مکھی نہیں مارنی، مچھر نہیں مارنا، کچھ بھی نہیں کرنا. پھر آپ مکہ شریف میں چلے جائیں، کوئی گری ہوئی چیز نہیں اٹھانی، وہاں کوئی پھول نہیں توڑنا، کانٹا نہیں توڑنا، ٹہنی نہیں توڑنی، کوئی شکار جانور نظر ہے اس کو بگانا نہیں. اسی طرح عمومی پابندیاں ہیں، کسی کو گالی نہ دیں، کسی کے ساتھ بےہودہ گوئی نہ کریں. تو یہ ساری پابندیاں شروع ہو جاتی ہیں. بعض اچھی چیزیں ہیں کہ آپ احرام میں ہو نہ ہو، ان کی پابندی ساری زندگی کرنی چاہیے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں آپ کے لیے آسان یہ ہوگا کہ آپ احرام جہاں سے آپ کا جی چاہے پہن لیں، لیکن نیت وہاں جا کے کریں تاکہ آپ وہاں تک احرام کی پابندیوں سے بچے رہیں. ورنہ آپ پہ پابندیاں شروع ہو جائیں گی، اور پابندیوں کی خلاف ورزی پر جو ہے وہ انسان پر پھر جرمانہ بھی آتا ہے. تو جرمانے کی شکلیں، قربانی وغیرہ مختلف شکلیں ہیں جو ہم آگے جا کے عرض کریں گے انشاءاللہ. اچھا، احرام میقات سے پہلے باندھنا ضروری ہے. میقات وقت یا موقع، مقرر جگہ اور زمانہ دونوں کو کہتے ہیں، اسم ظرف ہے. میقات کی جمع ہے مواقیت، ایسی جگہ جہاں احرام باندھا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
مکہ شریف میں ارد گرد جو ہے نا خانہ مکہ شہر کے ارد گرد مختلف اطراف لوگوں کے لیے میقات مقرر فرمائے ہیں۔ ان میں اگر قرب کے لحاظ سے دیکھیں تو سب سے قریب جعرانہ ہے، جو مکہ شریف سے تقریباً 25 کلومیٹر دور ہے۔ باقی سارے نسبتاً اس سے دور ہی ہیں، اور سب سے زیادہ دور مدینہ شریف والا تقریباً 400 کلومیٹر دور ہے۔ تو بہرحال جو میقات جس کے لیے بیان کیا گیا، اگر وہ اس علاقے کے لوگ ہوں تو اس سے پہلے احرام باندھیں، یا وہاں پہنچ کے اس سے آگے نہیں جانا۔ تو اگر کوئی اور ملک کا رہنے والا ہے وہ بھی ادھر سے گزرے تو اس کے لیے بھی وہی مقام ٹھہرے گا۔ ہمارے لیے ہے جی یلملم۔ یلملم ایک مقام ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن والوں کے لیے بیان فرمایا تھا۔ تو ہمارے جہازوں کا جو انداز ہے جانے کا، وہ ہمیں یلملم کی طرف سے لے جاتا ہے۔ اور اگر کسی کا جہاز الریاض کی طرف سے جائے، اگر ڈائریکٹ فلائٹ جاتی ہے نا جدہ، تو یلملم والا لگے گا۔ اگر الریاض سے ہو کے جائے، جو سعودی عرب کا دارالحکومت ہے، تو پھر میقات آئے گا کرن المنازل، حدیث شریف میں آتا ہے۔ اور آج کل وہاں کے لوگ اس کو سیل کہتے ہیں، سیل کبیر یا سیل صغیر کہتے ہیں۔ اچھا، ایک سوال یہ آتا ہے کہ یہ جو جدہ ہے، یہاں پہ جا کے احرام باندھ لے؟ تو اس کا جواب ہے کہ نہیں، بالکل نہیں، قطعا نہیں، غلط بات۔ تھوڑا سا نا جغرافیہ بھی ذہن میں رکھے نا ہم سب۔ اس بات کو علم ہے نا کہ ہم مشرق میں ہیں اور مکہ شریف ہمارے مغرب میں ہے، یہ بات ہمارے علم میں ہے، ہم مغرب کی طرف رخ کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات شاید بعض لوگوں کے ذہن میں نہیں ہے، وہ بھی سن لیجئے۔ جب ہم جدہ جاتے ہیں نا، تو ہم مکہ شریف کے اوپر سے گزر کے مزید آگے مغرب میں چلے جاتے ہیں۔ آگے بحر کلزم کے کنارے پہ ہم چلے جاتے ہیں، وہ سمندر پرلا ہے مکے سے اگلی طرف۔ وہاں سے اتر کے ہم مشرق کی طرف یعنی مکے کی طرف واپس آتے ہیں۔ ایک دفعہ ہم مکہ کے اوپر سے گزر کے آگے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے جدہ جو ہے وہ کسی طرح بھی میقات نہیں ہے، وہ میقاتوں کے اندر ہے۔ تو اس سے پہلے پہلے احرام باندھنا ضروری ہے۔ احرام کے وقت غسل کرنا، خوشبو لگانا مستحب ہے، تو پہلے پہلے لگا، بعد میں نہیں۔ اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں احرام کے 2 نفل پڑھنے چاہیے، معتبر روایات نہیں ہے، غیر معتبر روایات ہیں۔ تو یا یہ کہہ لے کہ جو پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے، شریعت نے اس کی پابندی نہیں رکھی، معتبر روایات نہیں ہے۔ اب جب آپ احرام میں آ جاتے ہیں تو احرام کی کچھ پابندیاں شروع ہو جاتی ہیں، جن کو محظورات یا ممنوعات احرام کہتے ہیں۔ ان میں سے بعض کی طرف میں نے اشارہ کر دیا ہے۔ تو احرام کی پابندیاں جو ہیں ان کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ اچھا، بعض لوگ سوال کرتے ہیں، اور ہمارے جو بہت بڑا مسلک ہے، نقطہ نظر ہے احناف کا، ان کے نزدیک یہ ہے کہ جب بندے نے احرام باندھ لیا، وہ چاہے خراب ہو جائے، گندا ہو جائے، آپ اس کو بدل نہیں سکتے۔ اور دوران احرام آپ کو گرمی لگے، پسینہ آئے، تو آپ نہا نہیں سکتے۔ یہ دونوں باتیں درست نہیں ہیں۔ درست یہ ہے کہ آپ کو گرمی لگے تو آپ نہا سکتے ہیں، اور احرام اگر بہت گندا خراب ہو جائے تو آپ بدل سکتے ہیں۔ لیکن یہ لحاظ رکھیں آپ کہ نہاتے ہوئے آپ نے صابن، ایک تو خوشبو والا نہیں لگانا، نرم عام صابن لگانا۔ جب آپ جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے، تو ایسے صابن مل جاتے ہیں جو بغیر خوشبو کے ہوتے ہیں۔ تو وہ دوسرا یہ ہے کہ آپ نے بالوں میں زور زور سے ہاتھ نہیں مارنا کہ بال ہی گرنا شروع ہو جائے۔ بالکل آرام سے نہا لیں جس سے کوئی بال نہ گرے، مجبوری کے لحاظ سے۔ اب ہم آگے بڑھنے سے پہلے وہ حج کی جو قسمیں ہیں نا، ان میں سے
حج افراد جو ہے وہ تو الگ حج ہے نا، اس کو چھوڑ کے دوسری دو کو سمجھتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں۔ دو قسمیں حج تمتع اور حج کران۔ کران کرنا یکرن سے نکلا، اس کا معنی ملانا، اور تمتع 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 اس کا معنی فائدہ اٹھانا۔ تو ہمارے لیے سب سے آسان کیا رہے گا جی؟ ہمارے لیے آسان رہے گا تمتع، اگرچہ کران بھی ہم کر سکتے ہیں۔ اچھا، تمتع میں کیا ہوتا ہے؟ تمتع میں یہ ہوتا ہے کہ آپ یہاں سے احرام باندھ کے جاتے ہیں میقات سے، آپ جا کے اللہ کے گھر کی زیارت کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، اور عمرہ کر کے آپ احرام کھول دیتے ہیں، اور حج تک جتنے دن باقی ہیں اتنے دن آپ بغیر احرام کے حلال حالت میں رہتے ہیں، آپ پر کوئی پابندی نہیں ہوتی۔ تو یہ حلال حالت میں رہنا، حلال حالت میں رہنے کا فائدہ اٹھانا، اسی کو تمتع کہتے ہیں۔ دوسرا ہے کران۔ کران کا معنی ملانا۔ جب آپ نے عمرہ کر لیا تو آپ احرام نہیں کھولیں گے، بلکہ اسی احرام میں آپ نے حج کرنا ہے، تو حج تک پابندیاں جاری رہیں گی۔ تو اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ کران کا اہتمام وہ لوگ کرتے ہیں جو حج کے قریب پہنچتے ہیں، ایک دن، دو دن، تین دن کا وقفہ رہتا ہو، تو پھر ورنہ اس سے زیادہ دن ہو تو اتنے دن احرام میں رہنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور تمتع والے زیادہ تر وہ ہوتے ہیں جو بہت پہلے جاتے ہیں۔ بہرحال بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ایک دن پہلے جاتے ہیں، وہ بھی تمتع ہی کرتے ہیں۔ اچھا، تمتع اور کران کا ایک اور مسئلہ یہ ہے، فرق یہ ہے کہ کران کے لیے آپ کو قربانی کا جانور ساتھ لے جانا پڑے گا، اور تمتع میں آپ وہاں سے خرید سکتے ہیں۔ لیکن علماء نے اس میں جو سہولت کا اشارہ دے دیا اب وہ یہ ہے کہ کران کی شکل میں آپ یہاں سے ہی جب آپ پیسے جمع کرائیں گے نا حج کے، تو ساتھ ہی قربانی کے کرا دیں اور کہہ دیں کہ میں حج کران کے لیے جا رہا ہوں، تو آپ کی طرف سے سمجھیں کہ قربانی ساتھ ہی چلی۔ اور تمتع والے وہاں جا کے ایک دن پہلے بھی پیسے جمع کرا دیتے ہیں، پھر ان کے لیے وہاں قربانیاں خریدی جاتی ہیں۔ اچھا، یہ اس لحاظ سے ہمارے لیے جو آسان رہتا ہے وہ ہوتا ہے تمتع۔ اگر کوئی کران کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن آسان رہتا ہے تمتع۔ میقات پہ جب آپ پہنچتے ہیں نا، تو وہاں آپ نے لبیک پڑھنا، لبیک اللہم لبیک۔ تو تلبیے میں آپ نے ایک دفعہ ضرور کہنا ہے لبیک حجتن و عمرتن، اللہ میں حج اور عمرے کے لیے حاضر ہوں، یا اللہ میں حج کے لیے حاضر ہوں، یا اللہ میں عمرے کے لیے حاضر ہوں۔ مطلب وہ لفظ ایک دفعہ ضرور بولنا پڑے گا۔ تو پھر آپ میقات سے لبیک پڑھتے ہوئے گزر جائیں گے۔ اچھا، احرام میں نا بعض لوگ دایاں کندھا ننگا رکھتے ہیں، مرد، اس کو عربی میں استباع کہتے ہیں، الف زواد توئے با الف عین، استباع۔ تو استباع جو ہے نا یہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن بعض لوگ اپنے گھر سے یہاں سے رام باندھتے ہیں، یہاں سے ہی کندھا ننگا کر لی، یہ درست نہیں ہے۔ آپ یہاں سے رام باندھیں تو کندھے ڈھانپ کے لے جائیں۔ جب آپ نے خانہ کعبہ کے سامنے جانا ہے، اپنا طواف شروع کرنا ہے، کندھا اس وقت ننگا کرنا ہے دایاں، اور جب طواف کے چکر پورے کر لیں اس کے بعد پھر ڈانپ لیں۔ بعض اس کے بعد بھی ننگا ہی رکھتے ہیں، جہاں تک پھرتے ہیں، صفا مروہ میں بھی، آگے پیچھے بھی، یہ ملحوظ رکھنا ہے جی۔ اچھا جی، میقات سے آپ گزر گئے، لبیک آپ پڑھ رہے ہیں، احرام آپ نے باندھا ہوا ہے، تو آپ مکہ شریف میں داخل ہوتے ہیں۔ یہاں شرعی نہیں، ایک دو انتظامی چیزیں بتا دیتا ہوں، آپ کو ضرور فائدہ دیں گی، ان کو ملحوظ رکھیں۔ آپ کو جو ہے نا جہاز سے اتارا جائے گا جدہ سے، اور وہاں سے بسوں پہ آپ کو مکہ شریف لے جایا جائے گا۔ تو جہاز سے جب آپ اتریں تو وہاں سے اپنا سامان آپ نے ضرور لینا ہے۔ سامان آئے گا باری باری گھوم کے پٹے پہ، وہ آپ نے اپنا اتروانا ہے، اور
جو بس آپ کو بتائی جائے گی اس میں آپ نے اپنا سامان خود رکھنا ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ سامان چھوڑ کے چلے جائیں۔ تو بسیں آپ کو نا مکہ شہر میں یا مکہ شہر سے باہر کسی جو آپ کا مقرر کردہ ہوٹل ہے وہاں لے جائیں گی۔ اس ہوٹل میں اترتے ہی بعض مرد عمرے پہ یا حج پہ ہر موقع پہ مردوں سے بڑھ کر عورتیں بڑی جلد بازی کرتے ہیں، جلدی کرو جلدی کرو خانہ کعبہ جانا ہے، اس طرح نہیں، آرام سے آپ کو جو ہوٹل دیا گیا ہے وہاں آپ کی بس پہنچی ہے، آپ نے سامان پکڑنا ہے، اندر جانا لابی میں۔ تو انتظامیہ کے لوگ بہت اچھے انتظام کرتے ہیں، آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور افراد کے لحاظ سے گروپ بنا دیتے ہیں وہ، کسی کے گھر کے افراد ہوں تو ان کا خود بخود بن جاتا ہے، ورنہ مردوں اور عورتوں کے الگ الگ کمرے ہو جاتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ آپ کا یہ کمرہ ہے، یہ کمرہ ہے، ہر کمرے کی جو ہے نا چابی دے دیتے ہیں وہ، آپ چابی پکڑ لیں۔ اچھا، وہ ہر بندے کو کارڈ دیتے ہیں، کارڈ ہوٹل کا، اس پہ ہوٹل کا نام اور پتہ لکھا ہوتا ہے اور ٹیلی فون نمبر لکھے ہوتے ہیں۔ اب موبائلوں کے بھی ہیں، پہلے لوکل نمبر لکھے ہوتے تھے۔ وہ کارڈ ہر بندہ لے گا۔ اچھا، بعض بندے وہ کارڈ لے کے نا، اور اپنے ساتھ جو مرد ہے ان کو پکڑا دیتی، یہ میرا کارڈ سنبھال لے۔ وہ کارڈ نہیں سنبھالنا، کارڈ کی کوئی ویلیو نہیں، اس کارڈ نے بندہ سنبھالنا ہے۔ وہ کارڈ آپ نے ہاتھ میں رکھنا ہے، وہ کارڈ آپ نے ہاتھ میں رکھنا ہے، یا بیلٹ اگر باندھی ہے اس کی جیب میں رکھنا ہے، اور پیسے بھی اس کی جیب میں رکھنے ہیں، پیسے سامان میں نہیں رکھنے۔ اچھا، ہوٹل میں آپ کو کمرہ مل گیا، کمرے کی چابی، آپ نکلتے ہوئے، کمرے سارے اوپر ہی ہوتے ہیں، نیچے گراؤنڈ فلور پہ کسی کا کمرہ نہیں، بلکہ پہلی دو تین منزلوں میں ملی، اس سے اوپر والی منزلوں میں ہوتے ہیں۔ لفٹوں سے آپ نے اوپر جانا ہے، لفٹ سے نیچے آنا مکہ شریف میں۔ تو آتے ہوئے آپ نے لابی میں سامنے دیوار پہ ہر منزل کے نمبر لگے ہوئے ہیں، اور منزل کا نقشہ بنا ہوا ہے، کمرہ نمبر لگے ہوئے ہیں۔ تو ہر کمرہ نمبر کی نا چابی کی جگہ ہوتی ہے، آپ نے اس کو چابی دے دینی، یہ پکڑ کے ادھر لٹکا لو، وہ ہوٹل والے ادھر لٹکا لیں گے، اس لیے کہ آپ جب باہر جائیں آپ کا کچھ لے جائیں، آپ لے گا چابی لے کے کمرے میں چلا جائے گا، جب وہ حرم کی طرف جائے گا چابی پھر ادھر پکڑا دے گا۔ اچھا، کارڈ ہر بندے نے اپنے ساتھ رکھنا، اپنے ہاتھ میں، مرد عورت سب نے الگ الگ۔ تو یہ جی چابی ادھر اپنا کمرہ اچھی طرح دیکھ کے، ہوٹل دیکھ کے، تو چابی ان کو واپس دے کے تو آپ باہر نکلیں گے۔ تو چونکہ آپ یہاں سے ایک لمبا سفر کر کے گئے ہیں، تو رستے میں آپ کو بار بار پاکستانی ہوٹل لکھا ہوا نظر آئے گا اردو میں، پاکستانی بندے نظر آئیں گے، کہیں سے کھانا کھا لیں، کھانا کھا لیں، پانی پی لیں، کیونکہ آپ لمبا سفر کر کے گئے، آپ تھکے ہوں گے، اور ابھی آپ نے عمرہ کرنا، اس پہ بڑا ٹائم لگے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ پاکستان کی طرح وہاں کھانے کے ساتھ پانی نہیں دیتے۔ جب آپ ان کو کہیں گے نا پانی، تو وہ کہیں گے کتنے ریال کا پانی، ان ریالوں کے حساب سے بوتلیں ہیں، بوتل آپ کو لا کے پکڑائیں گے، کھلا ہوا پانی نہیں دیتے، فری نہیں دیتے۔ تو پھر بعد میں آپ یہ عادت بنا لیں گے، جب بھی حرم شریف جائیں گے آپ کے پاس خالی بوتلیں ادھر بڑی بکھری ہوتی ہیں گلیوں بازاروں میں، بڑی بڑی گیلنیں بوتلیں پکڑ لیں آپ، چھوٹی سی بہت بڑی نہ پکڑے، تو وہ لے جائیں، خانہ کعبہ میں جب جائیں پانی زمزم پیئیں، واپسی بھر کے لائیں، اپنے کمرے میں رکھتے رہیں۔ یہ انتظامی باتیں چند میں عرض کر رہا ہوں۔ اچھا، وہ جو میں نے کہا تھا نا کارڈ کا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ نے جانا نا خانہ کعبہ میں، تو اس کے ارد گرد جو مسجد ہے اس کا نام کیا ہے؟ المسجد الحرام، وہ بہت بڑی ہے۔ ابھی میں کل جو خبریں سن رہا تھا نا، مسجد اور مسجد کے سین وغیرہ کو ملا کے اتنی گنجائش بنائی جا رہی ہے کہ بیک وقت 12 لاکھ بندہ نماز پڑھ سکے۔ تو آپ جب وہاں پہنچیں گے نا، ایک دفعہ آپ اندر چلے جائیں، اس کے بعد جب آپ واپس نکلیں گے تو آپ کو پتہ نہیں چلنا کہ ہم نے جانا کدھر ہے۔
क्योंकि 100 से ज्यादा उसके दरवाजे हैं। हर दरवाजे के बाहर एक जैसे बाजार हैं, एक जैसी गलियां हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, आपको पता ही नहीं चलना हम आए किधर से थे, अब वापस जाना किधर है। इसलिए वो कार्ड जो है ना, वो रहनुमाई करेंगे। आप में से अगर कोई अपने साथियों से गुम हो जाए, अलग हो जाए, वो कार्ड दिखाएगा, लोग रहनुमाई कर देंगे, बंदा पहुंच जाएगा अपने होटल में, रिहायशगाह में वापस। अच्छा जी, हम इंतजामी बातें करना शुरू हो गए, लेकिन ये भी जरूरी है। अब चलते हैं जी हम अ, खाना काबा की तरफ जा रहे हैं। अब एक तस्वुर है, उस तस्वुर में मैं जा रहा हूँ। अल्लाह ने मुझे बुलाया है, 3 दफा उम्रों के सफर किए और एक दफा हज का सफर किया, लेकिन वो सफर क्या कहते हैं, पर सफर मदीने दा हर बार बड़ा सोना। वो हर दफा ही प्यारा लगता है, अच्छा लगता है। और लोग कहते हैं, और ये आजमाई हुई बात है हमारी, कि जो नहीं गया उसका दिल जरा कम चाहता है, जो गया हुआ होता है उसका दिल ज्यादा चाहता है। ये कैफियत आप हर उस बंदे से पूछ सकते हैं जो होके आया है। जैसे मैं होके आया हूँ, अल्लाह ने बुलाया था। तो अब हम जा रहे हैं जी, अब हम जा रहे हैं जी खाना काबा की तरफ। तो मैंने अर्ज किया 100 से ज्यादा दरवाजे हैं ना, तो दरवाजों के नाम भी हैं। तो नाम आपको याद नहीं रहने। हर दरवाजे पे ना बड़ा बड़ा नंबर लिखा होता है, अरबी में, अंग्रेजी में। नंबर तो पढ़ना आता है ना हर बंदे को। तो आपने देखना है, हम जिस दरवाजे से दाखिल हो रहे हैं उस पे नंबर क्या लिखा हुआ, और वही नंबर बाहर भी लिखा होगा, अंदर भी लिखा होगा। तो वो नंबर याद रखने का फायदा ये है कि आप जिस नंबर के दरवाजे से अंदर दाखिल हुए हैं, सब कुछ करके, उम्रा करके, उसी से आपने बाहर आना है। तब आप अपनी गली में जाके, बाजार में जाके अपना होटल ढूंढ सकेंगे। आप किसी और तरफ निकल गए तो मसला मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कि खाना काबा के इर्द गिर्द जो मस्जिद है, खाली मस्जिद का सेन और अहाता इतना लंबा है कि मैं बिला मुबालगा आपको कह रहा हूँ, आप एक तरफ से सेन में चलते जाएं, सीधा मस्जिद की बिल्डिंग में दाखिल हो जाएं, मस्जिद के दरमियान से खाना काबा के पास से होके गुजरे, सीधा फिर अगली तरफ बाहर निकल जाएं, बाहर सेन क्रॉस कर जाएं, एक तरफ से दूसरी तरफ खाली हालात में आप जाएं, ज्यादा रश ना हो, तो आपको आधा घंटा लग जाएगा या इससे भी ज्यादा। इतना वसी व अरीज है वो। और रश के हालात में आप एक तरफ से जाएं, अंदर से गुजर के दूसरी तरफ निकले, आपको घंटा 1.5 घंटा भी लग सकता है। इसलिए हर तरफ बाजार एक जैसे, गलियां एक जैसी, होटल एक जैसे, मकान एक जैसे, और दूर 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 करीब नहीं। तो आपको आसानी इस बात में रहेगी कि आप ना उसका नंबर याद कर लें गेट का, और वापसी भी फिर उधर से निकलना है। अच्छा जी, चलें जी, हम एक गेट नंबर हमने याद कर लिया, हम अंदर दाखिल हो गए खाना काबा में। अच्छा, इर्द गिर्द जो है ना सारी सेन और मस्जिद थोड़ा ऊंचा है। आप अंदर दाखिल होंगे तो खाना काबा थोड़ा निचली जगह पे है। जिस तरफ से भी आप जाएंगे अंदर जाके आपको सीढ़ियों से नीचे उतरना पड़ेगा। सेन में जाना आप, तो सीढ़ियों से आप नीचे उतरेंगे। तो बाद अहले इल्म का मुजरब ये है कि जब खाना काबा पे पहली निगाह पड़ती है ना, उसका जलाल बड़ा है, रोब बड़ा है काले गुलाफ का, और आप एकदम देख के हैरान हो जाएंगे। फिर आप, आपके ज़हन पे एकदम उसका रोब और जलाल तारी हो जाएगा कि ये क्या चीज है, मैं कहाँ खड़ा हूँ, मैं कहाँ पहुंच गया। और अक्सर इंसान बताते हैं कि उसके सामने खड़े होकर ना पहली नजर पड़ने से जो उस पे जलाल तारी होता है ना बंदे पे, खाना काबा का रोब, उसको अपनी जिंदगी के सारे गुनाह याद आने शुरू हो जाते हैं, और बेसाख्ता अल्लाह से माफियां मांगने लगते हैं। और ये बड़ी अच्छी। अच्छा जी, आप उतर रहे हैं जी खाना काबा के अंदर सीढ़ियों से सेन में। तो सीधी बात है जी, वो कमरा एक बहुत बड़ा, तकरीबन 45-45 फुट का उसकी चौड़ाई है, लंबाई है हर तरफ से। किसी तरफ थोड़ी ज्यादा है, किसी तरफ कम है। तो आसान सी बात है कि उस कमरे के 4 कोने हैं।
4 کونے ہیں جس کو خانہ کعبہ کہتے ہیں، اس پہ غلاف چڑھا ہوا ہے، بہت بڑا ہے وہ، اور اونچائی کے لحاظ سے انسانی قد سے بہت اونچا ہے وہ، اس کے پاس انسان کھڑے ہوئے چھوٹے چھوٹے لگتے ہیں، اونچا بھی بہت ہے۔ تو آپ نے نا جی وہاں دیکھنا ہے، چاروں کونے پہ نظر مارنی ہے، ایک کونے پہ آپ رش بہت زیادہ نظر آئے گا، اس کونے میں لگا ہے حجر اسود، تو آپ نے اس کونے کے سامنے پہنچنا ہے، اس کونے کے سامنے پہنچ کے تو آپ شروع کرنا ہے، تو یہاں سے مرد حضرات دایاں کندھا ننگا کر لیں گے، اس کو اجتباع کہتے ہیں۔ اس کونے کے سامنے کھڑے ہو کے نا تو حجر اسود کو اشارہ کرنا، اگر آپ قریب ہوں تو اس کو ہاتھ لگائیں، چومیں، لیکن یہ ممکن نہیں ہوتا، ہم بڑی دفعہ گئے ہیں، ممکن نہیں ہوتا، ہر وقت ہی وہاں رش لگا رہتا ہے۔ تو آسانی یہ ہے کہ آپ دور سے اس کو اشارہ کریں، اور بعض اہل علم مستحب سمجھتے ہیں کہ اشارہ کر کے ہاتھ کو چوم لیں، اور اکثر کہتے ہیں کہ اس کی دلیل کوئی نہیں، اور کوئی آپ کے ہاتھ میں چیز ہو تو اس کا اشارہ کر لیں یا خود ہاتھ کا اشارہ کر لیں، تو یہ حجر اسود کے ساتھ آپ کا استلام ہو گیا، ہمارے لفظوں میں کہہ لیں سلام ہو گیا، پہلا آپ کا رابطہ ہو گیا اس کے ساتھ۔ حجر اسود کا معنی کالا پتھر۔ اچھا جی، یہاں سے آگے چلتے ہیں، لیکن کیسے چلیں گے جی، ٹائم پورا ہو گیا، 40 منٹ ہو گئے، ابھی ہم نے تو آپ شروع نہیں کیا تھا کہ ٹائم پورا ہو گیا جی۔ جی عدیل صاحب۔ جی استاد محترم، آپ اس کو جاری رکھیں، 10 منٹ اور رکھ لیں جاری۔ جی شرکا سے پوچھ لیں جی، آپ تیار ہیں؟ جی آپ سب لوگ تیار ہیں انشاءاللہ؟ جی کیسا آپ کنٹینیو کریں، مسئلہ نہیں ہے۔ جی جی۔ اچھا جی، یہاں سے ساری باتیں ختم ہو گئی تھی، وہی تو میں حیران ہو رہی ہوں کہ میری طرف سے ساری باتیں، آپ کی طرف سے ساری باتیں یہ تمام لوگ اپنا مائک میوٹ پہ کر لیں۔ منہ کو آ رہی ہے۔ یہاں سے نا اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کی بائیں بائیں ہاتھ پہ خانہ کعبہ رہے گا بائیں طرف، اور دایاں ہاتھ آپ کا باہر کی طرف ہوگا، بایاں خانہ کعبہ کی طرف ہوگا، تو اس طرح آپ گھومیں گے۔ حجر اسود کے سامنے سے آپ چلے ہیں جی، اب آپ چلتے جائیں، تو حدیث شریف کے مطابق کسی کو دھکا نہیں دینا، کسی کو یہ نہیں کرنا پیچھے ہٹو پیچھے ہٹو، نہیں، لوگ چل رہے ہیں آپ بھی چلتے جائیں، رش ہے تو آپ آرام سے چلیں، تھوڑی خالی جگہ ہے تو تھوڑا دوڑ بھی لیں۔ تو حجر اسود سے چلتے ہوئے اس طرف تھوڑا سا آگے چلیں گے تو اسی طرف آ جاتا ہے خانہ کعبہ کا دروازہ، اور پھر جو ہے نا اسی دروازے کو ملتزم کہتے ہیں، اور آگے مقام ابراہیم ہے۔ تو اس جگہ پہ اگر آپ تھوڑا سا دوڑ لیں، تھوڑا تیز چل لیں تو اچھی بات ہے، آگے جا کے آہستہ ہو جائے، اور یہ دوڑنے کا معاملہ پہلے 3 چکروں میں رہے گا، سب میں نہیں، پہلے 3 چکروں میں رہے گا۔ تو آپ چل رہے ہیں جی خانہ کعبہ کے ساتھ ساتھ، یہ جو کونا ہے نا حجر اسود والا، جہاں سے آپ شروع ہوئے تھے، تو ایک کونے کا نام ہے رکن یمانی، وہ اس سے پیچھے رہ گیا ہے، آپ چکر لگا کے آئیں گے تو رکن یمانی آئے گا، اور پھر اس کے بعد حجر اسود آئے گا۔ جب آپ نے پہلی دفعہ شروع کیا ہے نا، اس کو آپ نے چھوڑ کے کیا، وہ پیچھے رہ گیا، وہ آپ کے چکر کے اندر آئے گا۔ اچھا، یہ دونوں کونے سیدھے سیدھے ہیں، اوپن ہیں، باہر ہیں، پرلی طرف کے جو 2 کونے ہیں نا، ان کے ساتھ دیوار بنی ہوئی ہے گولائی میں، اور اس کو حتیم کہتے ہیں۔ حتیم یعنی خانہ کعبہ کا چھوٹا ہوا حصہ، جو آپ نے تاریخ میں سنا کہ مشرقین مکہ کی حلال کمائی کم ہو گئی تو کمرہ چھوٹا کر لیا، کار نہیں لیا، اللہ نے کروا دیا، غریبوں کے لیے خانہ کعبہ کھول دیا۔ اچھا، اس کے نا
वो छोटी छोटी दीवार है, इंसानी कद के बराबर है, बल्कि थोड़ी नीची है। तो उसके ऊपर से आपने होके आना है। उसके दीवार के ना अंदर दो दरवाजे भी हैं इधर उधर। बाद लोग ना जल्दी से देखते हैं दरवाजा खुला है तो कहते हैं मैं ऊपर से चक्कर लगाने की बजाय अंदर से निकल जाता हूँ शॉर्टकट। तो ये शॉर्टकट नहीं हुआ, ये ऐसे हुआ कि आप खाना काबा के अंदर से गुजर गए। तो तवाफ का माना होता है इर्द गिर्द घूमना, अंदर से गुजरना नहीं। वो आपका चक्कर दुरुस्त नहीं हुआ, आपको दोबारा लगाना पड़े, बाहर से चक्कर लगाना है। अगर वो खुला हुआ मिले हतीम, उसके अंदर से नहीं गुजरना। हाँ, आप वैसे उसमें ठहर सकते हैं। जहां से आप दाखिल हुए हतीम में, कोई वहां आपने नमाज पढ़नी है, दुआ करनी है, करें, वो खाना काबा का हिस्सा है, गरीबों के लिए अल्लाह ने निकाला है। लेकिन जहां से आप दाखिल हो वहीं से निकल के चक्कर ऊपर से ही लगाएं। तो रुकने यमानी हजर अस्वद से पहले वाला कोना आएगा, तो उसको महज हाथ लगा सकते हैं। उसको चूमने का हुक्म नहीं। बाद लोग उसको भी चूमते रहते हैं। वैसे उसको हाथ लगाना आसान होता है, औरतें भी लगा लेती हैं, उस पे ज्यादा रश नहीं होता। ये इतना नॉर्मल भी नहीं है, लेकिन यह है कि कोशिश करें, उसको हाथ लग जाता है। अलबत्ता हजर असवद को बहुत मुश्किल से लगता है, नामुमकिन हद तक है। तो आप इस तरह एक चक्कर लगाएंगे, हजर असवद पर पहुंच के आपका एक चक्कर खत्म हो जाएगा। फिर आप आगे चलें, दोबारा वहां पहुंचेंगे, दो हो जाएंगे, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। 7 चक्कर आपने खाना काबा के इर्द गिर्द लगाने हैं। तो इस तरह आपका तवाफ जो है वो मुकम्मल हुआ। लेकिन तवाफ मुकम्मल होने के बाद आप तवाफ के बाद आपने बैठना नहीं, बल्कि जहां मुकम्मल किया है उसके सामने ही, हजर अस्वद के सामने ही, थोड़ा सा आगे मकाम इब्राहिम है, तो उससे जरा पीछे खड़े होके ना 2 रकत नमाज पढ़नी है। इसको तवाफ की 2 रकतें कहते हैं, सुन्नत तवाफ। तो इसके लिए बाद लोग कोशिश करते हैं हम मकाम इब्राहिम के करीब खड़े हों, तो ये दुरुस्त नहीं। क्योंकि आप जितना करीब होंगे ना, आप मताफ में आ जाएंगे। मताफ यानी तवाफ की जगह, आप उस चक्कर के अंदर आ जाएंगे। तो चूंकि दुनिया बड़ी चक्कर लगा रही है, तो आप उनके नीचे आ जाएंगे। लिहाजा वहां जो इंतजामिया के लोग खड़े होते हैं ना, वो पकड़ पकड़ के ना पीछे ले जाते हैं कि थोड़ा पीछे हो जाए, पीछे जगह खुली है। उन्होंने बोर्ड लगाए होते हैं, और हर बोर्ड जो है ना अरबी, उर्दू, अंग्रेजी तीनों जुबानों में होता है। वहां लिखा होता है तवाफ की 2 रकत पढ़ने की जगह। तो आप वहां पढ़े, पीछे करके खुली जगह। और 2 रकतें पढ़ के आपने जमजम का पानी भी पीना है। और जमजम का पानी पीने में आप ये मलहूज रखें, जगह जगह जमजम के कूलर पड़े होंगे वहां। तो ये ध्यान में रखें कि आपने ज्यादा नहीं पीना, इसलिए कि अगर आप ज्यादा पिएंगे आप थक जाएंगे, फिर आप सही नहीं कर सकेंगे सफा मरवा की। यहाँ पे पानी पीना सुन्नत है, लेकिन जरूरत की हद तक पिए। पहले 2 रकत नमाज पढ़ लें, तवाफ की 2 रकतें सुन्नत, और फिर जमजम पिए, और फिर सफा मरवा की तरफ निकलना है। तो इसके बाद जी सफा मरवा को भी समझाना है, और फिर हम आगे की बातें भी करेंगे। तो अगर आप पसंद करें तो यहाँ पे इसको ख़त्म करते हैं, क्योंकि पौना घंटा हो गया मुसलसल बोलते हुए। जी। हाँ, अगर कोई सवाल करना चाहे तो कर सकते हैं। हम तवाफ कर चुके हैं, और तवाफ की 2 सुन्नतें पढ़ ली हैं। जमजम जमजम से बात इंशाल्लाह कल शुरू करेंगे। तो सवाल चाहें जी कल के हवाले से या आज के हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आवाज आ मैंने ये पूछना था, ये जो नियत करनी है वो हज व उम्रा दोनों कहने हैं या सिर्फ उम्रा कहना है? क्योंकि अभी हम उम्रा कर रहे हैं, हज बाद में करनी है, ये जरा बता दीजिए। मैं ये बता चुका हूँ,
اگر آپ عمرے کے لیے گئے ہیں حج کے علاوہ دنوں میں تو آپ نے خالی عمرہ ہی کرنا ہے، اور اگر آپ حج کے لیے گئے ہیں اس کے ساتھ عمرہ ملایا ہوا ہے تو لبیک عمرۃ و حجۃ، عمرہ اور حج دونوں لفظ بولنے ہیں۔ آپ کی آواز کٹ رہی ہے جی، مجھے آواز نہیں آ اور رہی آپ نہ درست نہیں، بعد میں جا کے اتر کے پڑھے۔ آپ اس کو لیٹ کر کے پڑھ رہے ہیں، وقت اگر اس کا ہوگا تو وہ ادا ہوگی، وقت کے بعد وقت ختم ہو جائے گا تو قضا ہوگی، لیکن اس قضا پہ آپ گناہگار نہیں ہوں گے، کیوں؟ آپ جو حکم ہے اس کے مطابق چل رہے ہیں، کوئی گناہ نہیں۔ یہ سمجھ نہیں آ رہی کیا کہہ رہے ہیں۔ جی کسی ایک اور شکل یہ ہو سکتی ہے، اگر آواز نہیں آتی، ایک شکل یہ ہو سکتی ہے کہ آپ اپنے جو ہے نا سوالات آڈیو میں ریکارڈ کر کے آڈیو میسج بھیج دیں عدیل صاحب کو، وہ مجھے دے دیتے ہیں سارے، تو میں اگلے دن ان کے جواب دے دوں گا۔ ایک شکل یہ ہو سکتی ہے، اس طرح آن لائن کسی کی آواز آ رہی کسی کی نہیں آ رہی۔ جی اور اگر کوئی چاہے کہ سوال ایسا ہو کہ جس کا جواب گروپ میں نہ دیا جائے، کوئی اگر ایسا بھی چاہے سوال، وہ کہے کہ مجھے پرسنل میں بھیجنا ہے کسی کا، تو ان کا کوئی مسئلہ ہو ہم اس کو پرسنل میں بھیج دیں گے، گروپ میں نہیں بھیجیں گے۔ جی ٹھیک ہے، انشاءاللہ ایسے ہی کرتے ہیں۔ آج کی نشست ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ استاد محترم بہت شکریہ۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔